اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين سیدنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو معزز سامعین، کل میں نے آپ کی خدمت میں عظمت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کیے تھے، جس میں جو اہم چیز تھی ہماری نظر میں بھی اور آپ کی نگاہ میں بھی، وہ تسبیح ہے جناب زہرا. عزیزو، تسبیح جناب زہرا میں ایک خاصیت اور ہے. وہ بات مکمل بالکل ہو جائے اس لیے میں بیان کیے دیتا ہوں کہ تسبیح فاطمہ سے مشہور ہے. اس میں پہلا لفظ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اکبر ہے، اور آخری لفظ جو ہے سبحان اللہ ہے، یعنی شروع اللہ ہی سے ہے اور ختم اللہ ہی پر ہے، اور درمیان میں بھی اللہ ہی ہے الحمدللہ. تو اب آپ دیکھیے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ان تینوں فقروں میں کہیں سے بھی لفظ فاطمہ آیا؟ ان میں کہیں سے بھی لفظ فاطمہ آیا؟ تو عقل یہ کہتی ہے اس کو تسبیح فاطمہ نہیں، تسبیح خدا ہونا چاہیے. اور ہو بھی جاتی تو کوئی بات نہیں تھی کہ خدا ہی سے تو منسوب کر رہے ہیں ہم. یہ کیا ریزن ہے کہ یہ تسبیح خدا نہ ہو کر تسبیح فاطمہ کہلائی؟ عزیزم، مجھ جیسے ناقص ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ فاطمہ زہرا نے جو کچھ کیا ہے اور ان کی اولاد پاک نے جو کچھ کیا ہے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو ہم ناشکر ہو سکتے ہیں، پروردگار ناشکرہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم ناشکر ہو سکتے ہیں، پروردگار سے بعید ہے یہ باتیں. عزیزو، پروردگار سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ اکبر ہو، الحمدللہ ہو، سبحان اللہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوتی اگر فاطمہ کے لال نے اپنا خون نہ دیا ہوتا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دیکھیے، صلوات میں نے کل بھی کہا تھا تھوڑا مردانی والی بڑھا کریے.
تو عزیزان محترم یہ فاطمہ زہرا کی عظمت ہے کہ تسبیح میں ذکر خدا کا ہے مگر تسبیح فاطمہ کی کہلائی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ تسبیح یہ چیزیں ایام فاطمیہ کا تبرک ہے جو میں آج دے رہا ہوں آپ کو۔ کبھی بھی مصیبت خدا نہ خواستہ کسی پر آ جائے تو کسی مولوی کے پاس مت جائیے گا۔ دیکھیں میں خود مولوی ہوں تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، ایسا تو نہیں میں کسی کو کہہ رہا ہوں۔ مولوی کے پاس نہ جائیے گا، مولوی صاحب ذرا پھونک دیجئے پانی پر اور ذرا سا دعا کر دیجئے جاب لگ جائے اور لڑکی کا رشتہ ہو جائے۔ سنیے اگر ایسا ہوتا نا تو مولوی پہلے اپنے گھر میں کرتا۔ سیدھی سیدھی بات ہے جناب عالی، ایسا کچھ نہیں ہے، ان چکروں میں مت آئیے گا۔ ارے ہم سرکاری یتیم نہیں ہیں، ہم اللہ بھی رکھتے ہیں، اہل بیت بھی رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ ہم ان کے پاس آتے ہیں عزیزان محترم۔ اور آپ کے ذہنوں کو تھکا کے لائے تو میں کہوں گا کہ تسبیح کے لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کہتے ہیں کہ جو سورہ جمعہ میں ہے نا کہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں اللہ کے چاہنے والے اور منتشر ہو جاتے ہیں اس زمین پر، تو یہ ذکر کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں آپ تسبیح، نماز کی بات نہیں ہے، نماز کے علاوہ سونے سے قبل ایک تسبیح پڑھ لے اور پڑھنے کا انداز ذرا ٹھہراؤ والا ہو۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ بس اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ نہیں کیا کہہ دیا، نہیں، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، زبان کے ساتھ قلب بھی حرکت کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ اگر ٹھہر کر انسان کہے گا اللہ اکبر تو اس کے رگو پے سے آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو ٹھہر کر ایک تسبیح سونے سے پہلے اور ایک تسبیح اب دن پہ آئیے، صبح میں کام دھندے پہ نکل رہے ہیں، دکان دوری پہ جا رہے ہیں، کورٹ کچہری جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں، کالج میں جا رہے ہیں، بھائی ایک تسبیح گھر سے نکلنے سے پہلے قاعدے سے بیٹھ کر، یہ نہیں کہ بس چلتے ہی چلتے پڑھ لیا، تو ہر چیز کا ایک ادب اور احترام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ قبول نہیں کرے گا پروردگار، لیکن جب خلوص ہوتا ہے تو قبول زیادہ کرتا ہے۔ تو بیٹھ کر ایک منٹ یا سوا منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا تسبیح پڑھنے میں، آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ اکبر پڑھ لیا۔ اب یہ جو پڑھ کر نکلے تو چھٹے امام کہتے ہیں جو کہا گیا ہے مومنین کے لیے کہ منتشر ہو جاؤ زمین پر اللہ کی اور کثرت سے زیادہ ذکر کرو، تو کیا ہر وقت ذکر ہی کرتا رہے تو کمائے گا کیا؟ تو چھٹے امام کہتے ہیں کثرت کا ذکر یہی ہے کہ ایک دفعہ تسبیح زہرا پڑھ لو، یہ 24 گھنٹے ذکر میں شمار ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ ایک اسلحہ ہے، اسلحہ میں نے جان بوجھ کے کہا، دعا کے لیے کہا گیا نا کہ دعا مومن کا کیا ہے؟ اسلحہ ہے۔ تو جب اسلحہ ہے تو مومن نہتھا نہیں ہے، تو ہم مولویوں کے پاس نہ جائیں، رشتہ ڈھونڈنا، لفظ رشتہ بھی آیا ہے، اگر کسی کو یہ ہو پرابلم کی مولانا نے پڑھا کہاں سے ہے تو پوچھ سکتا ہے مجھ سے، ہاں کسی اور سے نہ پوچھیے گا پلیز، اس لیے کہ پڑھا میں ہوں تو ذمہ دار میں ہی ہوں۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھ کے چلے جائیں کسی اور کو پکڑ لیں آپ، نہیں۔ تو تسبیح زہرا کے فوائد ہیں عزیزان گرامی کہ اگر رشتہ نہیں مل رہا ہے بچی کا، بچے کا، اب تو مشکل بچے میں بھی ہے، بچی کا بچے کا رشتہ نہیں مل رہا ہے تو اس میں آپ تسبیح جناب زہرا کا ورد کریں، کیوں نہیں ہوگا؟ عزیزو جس کے شوہر کی دعا، یعنی لفظ بدل کو، جس کے شوہر کو مدد کے لیے اللہ کہے، نبی تم کہو ناد علی یار، بھائی توجہ چاہ رہا ہو، جس کے شوہر کے لیے، بھائی دیکھیے نبی نے نہیں کہا ناد علی، کہا اللہ نے ہے، اور ناد علی حدیث نہیں ہے،
حدیث قدسی ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں پڑھتے ہوں گے لوگ ثواب دے دے پروردگار، لیکن جو حقیقت میں ناد علی ہے وہ یہ ہے، ناد علیم مظہر الجائے تجید عون اللہ فی النوائب کل ہمی و غمی سین جلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. اس میں جو اضافہ کر دیا گیا ہے کتابوں میں وہ یہ کہ وہ بے فضل کا یا اللہ، وہ بے نبوت کا یا نہیں. عزیزو ہم اضافے کے قائل نہیں ہیں، اضافہ وہ کرے جو محتاج ہو. اما جس کے یہاں باب شہر علم ہو وہ اضافہ کیوں کرے گا؟ بس یہ. اور ایک عقلی دلیل میں دے دوں، اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا، تو آپ نے کہا کہ بھائی مولانا وہیب آئے تھے یو پی سے، انہوں نے پڑھ دیا ایسے کہ بے ولایت کا یا علی یا بے فضل کا یہ کاٹ دیا، بے نبوت کا کاٹ دیا. دیکھیے میں جو ریزن دے رہا ہوں وہ بالکل عقلی ہے، اور ہمارا مذہب عقل والا ہے، دیوانوں والا نہیں ہے. ہمارا مذہب عقل والا ہے. اللہ نے کہلوایا ہے کہ اے میرے نبی خیبر جیسی خطرناک مہم میں فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کہیے ناد علیان. تو جب اللہ کہہ رہا کہ پکارو ناد علیان مظہر العجائب تجید عون اللہ فی النوائب، اس کو پکاریے جو اپنی طاقت اور اپنی ذوالفقار کے دم پر مشکلات کی گتھیوں کو سلجھا دینے والا ہو، جو اپنی طاقت سے مشکلات کی روئی کو دھنک دے، اسے علی کہتے ہیں. تو اس کو بلاؤ. تو جب اللہ کہہ رہا بلاؤ، تو جب بلاؤ تو اس میں اللہ اپنے کو تھوڑی کہے گا، اما اسی کو کہے گا جس کو مشکل کشا بنایا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اسی کو کہے گا. تو عزیزان محترم یہ ناد علی. تو اب نبی نے پکارا تو جس کے شوہر کو بلایا گیا ہو ناد علی، اسی کی زوجہ کو، تبھی تو ہم پلہ ہوگی باتیں. بھائی علی کو تو ذوالفقار ناد علی جیسی دے دی، علی کے سلسلے میں مومن کو دے دی، اور اب ان کی زوجہ تو تسبیح دے دی. اب تسبیح پڑھے آدمی. عزیزان محترم تسبیح اتنی بڑی مشکل کشائے کائنات ہے، جو مشکل کشائے کائنات علی کی مشکل کشا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، جو مشکل کشائے کائنات علی کی مشکل کشا ہے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں وہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. جس دن رسول خدا نے فرمایا میری لخت جگر جب تم کو کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی پرابلم آ جائے تو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ مصیبت دور ہو جائے گی. حتیٰ خادمہ کنیز جس کو آپ نوکرانی کہتے ہیں وہ تک کی مصیبت دور ہو جائے گی. یہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی بیٹی سے، بتایا بیٹی سے. عمل علی نے کیا، عمل علی نے کیا. اور جب علی نے کسی مقام پر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے فضائل بیان کیے ہیں تو کہنے والے نے کہا آپ تسبیح زہرا کے فضائل بیان کر رہے ہیں مولا؟ کہا بہت فوائد ہیں اس کے، پڑھا کرو تم. کہا آپ پڑھتے ہیں؟ کہا جس دن سے رسول اللہ نے بتایا ہے اس دن سے کوئی رات ایسی نہیں گئی جب علی نے تسبیح نہ پڑھی ہو، علی نے تسبیح نہ پڑھی ہو. تو کہہ رہا ہے کہ جنگ صفین کی بھیانک رات میں بھی کا خدا شاہد ہے، جنگ صفین کی بھیانک رات میں بھی علی نے تسبیح پڑھی ہے. تو آپ خود سوچئے جو تسبیح مشکل کشائے کائنات کی مشکل کشا ہو جائے، اگر اسے مومن پڑھے تو کیا بلند اقبال نہ ہو جائے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزو ناد علی یہ، لیکن ہر موقع پہ دیکھیے مولا علی اور فاطمہ زہرا، جو علی کو ملا وہ زہرا کو ملا. اب ظاہر سی بات ہے علی مرد ہیں تو اس حساب سے سامان دیا گیا. جناب زہرا صنف نسواں سے تعلق رکھنے والی ہیں، سیدہ نساء العالمین ہیں، تو ان کو اس حساب سے چیزیں دی گئی ہیں. جب خیبر میں مہم پڑی، بھائی اس جملے پہ ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ سے، جب خیبر میں مہم پڑی تو ناد علی بتایا، لیکن جب ذوف بدن ہوا، جب بدن میں درد پیدا ہوا تب کیا ہوا؟ تب رسول اللہ گئے ہیں بیٹی کے دروازے پر
اور جا کر کہتے فاطمہ جی بابا بیٹی میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، ذرا چادر یمانی دے دینا، ذرا اپنے سر کی چادر دے دینا۔ یا رسول اللہ آپ بھی حیرت سا باتیں کرتے ہیں، ارے بدن میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جائیے، طبیب کے یہاں جائیے، معالج کے پاس جائیے جو علاج کر دے۔ یہ سر کی چادر فاطمہ زہرا کی بدن کا درد دور کرے گی؟ کہ تم دیکھتے رہنا، میں ایک دفعہ درد ہو رہا تھا اور آپ نے سر سے پیر تک چادر تان لی، ذوف بدن جاتا رہا، درد جاتا رہا۔ کہا بیٹی اب درد نہیں ہو رہا ہے۔ اور خود فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ پہلے تو ویسے ہی رسول اللہ کا چہرہ دمکتا تھا، لیکن آج تو کانہ البدر 14ویں کا چاند ہو گیا۔ نہیں توجہ فرمائی عزیزو، جو خوبصورت کو اور خوبصورت بنا دے اسے ردائے زہرا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو خوبصورت کو ایک جیتی جاتی صلوات پڑھے تو لگے کہ ہم کو سننا چاہ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی سر کی چادر، تو ہم نے کہا وہ اب میرے بات سمجھ میں آئی کہ اگر چادر سے ذوف بدن دور ہوتا ہے تو رسول اللہ مبارک ہو آپ کو بیک وقت 9 چادریں ہیں۔ بھائی دیر میں نہ بات پہنچے، بیک وقت 9 چادریں آپ کے گھر میں ہیں۔ رسول اللہ نے کہا سر اور چادر کا فرق ہوتا ہے۔ کب وہ کیسے ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا میدانوں والی چادر اور ہے، آئے تطہیر کے سر والی چادر اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے سر کی چادر، ان کا اثر دیکھیے آپ کہ جو علی کو مدد کے لیے بلائے تو ناد علی بن جائے، ذوف بدن دور ہو تو ردائے زہرا کام آ جائے۔ کیا کہنا عزیزان محترم؟ تو میں اتنا عرض آپ کی خدمت میں کر چکا، تو اب میں آپ کو جلدی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جناب زہرا ہم پلے مولائے کائنات ہیں فضیلت میں، ہم پلے رسالت، ہم پلے امامت ہیں۔ اور میں نے کل کہا کہ جو ڈگری، جو عہدہ، جو منصب جناب زہرا کو ملا ہے وہ عصمت کا ملا ہے۔ اگر عصمت نہ ہو تو رسالت نہیں پا سکتا آدمی، اگر عصمت نہ ہو تو کوئی امامت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ جناب زہرا عصمت رکھتی ہیں، اسی لیے تو جب دیکھیے یہ جو ترجمہ غلط ہے جو کہتے ہیں لوگ کہ آئیں اور رسول اللہ کھڑے ہو گئے، نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے، بلکہ یہ ہے فدخلت فاطمہ، جب فاطمہ آتی تھی دن میں اگر 100 دفعہ آ رہی ہیں تو رسالت مآب کھڑے ہو رہے ہیں۔ فاجلسہا بمجلسہ ہی، اور اپنی جگہ بٹھانا خود سمجھیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ مولوی صاحب آپ کو اپنی جگہ بٹھا دے، یا وقت کا کوئی جس کو آپ بہت بڑا اپنی زبان میں سمجھتے ہیں اپنے ذہن میں، وہ آپ کو جگہ دے دے تو کیا آپ کو رات بھر نیند نہ اٹھ جائے گی خوشی کے مارے کہ فلاں نے ہم کو اپنی جگہ بٹھا دیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو جس کو کائنات جس کے طفیل میں پیدا ہوئی ہے وہ جگہ چھوڑ دے، جس کے طفیل میں کائنات پیدا ہوئی ہے، یہ زمین کا فرش خاکی، یہ آسمان کا نیل گو شامیانہ، یہ گیت گاتی ندیاں، یہ ٹھاٹھے مارتے سمندر، یہ رواں دواں کشتیاں، یہ کھلکھلاتے ہوئے پھول، یہ تبسم ریز کلیاں، یہ پہاڑوں کے تکیے، یہ قربین کے سجدے، یہ انبیاء کی صفیں، یہ کچھ نہ ہوتے اگر رسالت مآب نہ ہوتے اور فاطمہ نہ ہوتی تو رسالت مآب نہ ہوتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے فاطمہ زہرا، کوئی درک نہیں کر سکتا۔ اور خدا را آپ لوگ کی عزاداری کو اور آپ لوگوں کی محنتوں اور جافشانیوں قد و کاوش کو خدا قبول فرمائے، اور آپ لوگ کا آنا یہاں پر خدا قبول فرمائے۔ عزیزو یاد رکھیے کہ جب بھی آیا کریے مسجد میں
یہ تو مسجد ہے اس لیے میں کہہ دیا، جب بھی چاہے فاطمہ کے لال کی مجلس ہو یا خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس ہو، اس میں جب آیا کریے وضو کر کر آیا کریے۔ سن لیجئے آپ، یہ آج کا بھی پیغام ہے، یہ تحفہ دے چکا، اب پیغام ہے کہ جب بھی آیا کریے مجلس میں تو وضو کر کے آیا کریے، اس لیے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں فرشتے آتے ہیں، جہاں فرشتے آتے ہیں۔ حدیث کتاب میں بھول گئے آپ کہ حفت بہم الملائکہ، حفت کا ترجمہ پوچھئے کسی سے، برسات ہو رہی ہے، نازل ہو رہے ہیں فرشتے ہر چہار طرف سے، حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور خالی آتے تھوڑی ہیں فرشتے جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے، بلکہ فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ ابھی ذکر فاطمہ ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، اور خالی گھیرے نہیں ہیں، گھیر کے ہم کو کیا پالیں گے، وہ گھیرے نہیں ہیں، خالی حلقہ نہیں بنایا ہے انہوں نے، بلکہ واستغفرت لہم، ہمارے لیے دعائے استغفار کر رہے ہیں۔ خود سوچئے آپ کہ ہمارے لیے یہ کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور یہ معصوم زبانوں سے نکلے ہوئے فقرے ہمارے لیے استغفر اللہ کیا کہنا؟ کوئی ترازو ہے آپ کے پاس؟ کوئی مہک ہے؟ کوئی میزان ہے؟ کوئی تھرمامیٹر لیے ہوئے ہیں جو ناپ سکے کہ کتنا پروردگار ہم کو ثواب دے رہا ہے؟ واستغفرت لہم، دعا کرتے ہیں، اور جب تک کہ ان یتفرقوا، جب تک کہ یہ لوگ منتشر نہ ہو جائیں، آپ لوگ چلے جائیں گے، فرشتے چلے جائیں گے، بات فنش، تبرک بڑھ گیا۔ لیکن یہی فرشتے جب جائیں گے اوپر، سنیے، یہی فرشتے جب اوپر جائیں گے تو جانتے ہیں نا ڈیوٹی بدلتی ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو قرآن پڑھیے، اس میں آپ کو سورہ اسراء یعنی 15ویں پارے میں آپ کو ملے گا نماز صبح کے لیے، کہ نماز صبح پڑھنے والوں کے لیے 2 فائدے ہیں، رات کا فرشتہ بھی رجسٹر پر کرتا ہے اور دن والا بھی، تو ڈیوٹی بدل رہی، تبھی تو ہے ایسا، تو ڈیوٹی بدلتی ہے۔ تو اوپر سے جب آ رہے ہیں نئے والے اور یہ پرانے والے جا رہے ہیں تو کہیں تو روک کر کراسنگ ہوگی۔ بھائی ایک دفعہ وہ کہتے ہیں آنے والے کہاں سے آ رہے ہو، ماشاءاللہ بہت اچھا جنت الفردوس لگا دیا ہے، کچھ اود لگا لیا ہے، ذرا ہم کو بھی دے دو، ہم بھی ذرا پوت لیں، ذرا ہم بھی لگا لیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا نہیں، تمہارے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے سونگھی ہی نہیں ہے۔ کہا مطلب؟ کہا تم کو نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ کہ نہیں ہم کو محسوس تو ہو رہی ہے، مگر نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ کو بھی محسوس ہو رہی ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، نیچے ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، ہم لوگ وہاں اللہ کے حکم سے گئے، ان کو گھیر کے کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے استغفار کرتے رہے، اب واپس جا رہے ہیں۔ یہ ذکر اہل بیت کی خوشبو ہے عزیزو، جو دنیا بدعت کا تانا لگاتی ہے اسے پتہ ہی نہیں، ذکر اہل بیت سے روح ہی نہیں خوش ہوتی، روح ہی نہیں خالی بالیدہ ہوتی، فرشتوں کو بھی منور کر دیتی ہے، خوشبودار کر دیتی ہے۔ توجہ ہے؟ تو عزیزان محترم، تو وہ آنے والے کہتے ہیں اچھا خوشبو ذکر اہل بیت کی ہے تو ذرا ہم کو بھی پتہ بتا دو، ہم بھی جائیں وہاں پر اور ذکر میں شامل ہو جائیں۔ تو وہ کہیں گے اب کیا، اب تو معاملہ فنش، لوگ جا چکے، تبرک بڑھ گیا۔ تو آنے والے کہیں گے ارے تبرک بڑھ گیا، لوگ چلے گئے، وہ جگہ تو ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ جگہ تو ہے جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا۔ تو اب یقین جانیے جب آپ گھر سے آئیے تو وضو کر کے آئیے، کیونکہ کسی نجس بارگاہ میں نہیں جا رہے ہیں، آئے تطہیر کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آئے تطہیر کی بارگاہ میں آ رہے ہیں جہاں فرشتے سر جھکانا فخر سمجھتے ہیں۔ اور عزیزو اچھا ایک اور پیغام دیے دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تب، وہ یہ ہے کہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے
اور یہ ایام فاطمیہ، یہ ماشاءاللہ میرے خیال سے 14-15 سال سے جو ہندوستان میں اس کی رمق اور اس کی خوشبو آئی ہے، خدا قیامت تک اس کی رہے، جب تک کہ ظہور مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نہ ہو جائے تب تک رہے۔ اور میرا تو دل کہتا ہے کہ امام آئے ہم سامع رہیں، امام ذاکر ہو جائے، ہمارا دل کہتا ہے اسے۔ تو کیونکہ زہرا کے لال بیٹے کو حق ہے ماں کا مصائب پڑھنے کا، تو وہ آئے۔ تو بہرحال تو ہم وضو کر کے آئے، لیکن یہ ہمارے یہاں محرم اور ایام فاطمیہ میں ایک نئی باتیں ہیں۔ اب آپ کیا نہیں مجھے معلوم، لیکن لوگوں کے یہاں ہے ایسا، کیونکہ میں تو بھائی ہر جگہ جاتا رہتا ہوں، اس لیے میں نے سنا، ان کو جواب دیا تو آپ کو میں دیے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، کہتے کہ نہیں، ایام فاطمیہ ہوں یا محرم الحرام کا چاند نکل جائے تو فاتحہ مردوں کو نہ پڑھی جائے، نیاز مردوں کو نہ دی جائے۔ کیوں؟ کہ مولا خود ہی پریشان ہے، مولا خود ہی غمزدہ ہیں، تو ہم اپنے مردوں کو یاد کریں گے؟ ہم نے کہا جناب کاش کے علماء کے بستی میں رہتے، علماء کے پاس بیٹھتے، جاہلوں کی صحبت نہ اختیار کرتے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سورہ فاتحہ میں کیا ہے، آغاز سورہ فاتحہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ ایک دفعہ صلوات پڑھتے ہیں، الحم پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، پھر صلوات پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بتائیے یہ ہے کیا؟ یہ قرآن ہی تو ہے، تو قرآن پڑھنا کون سا عیب ہے؟ قرآن پڑھنا کون سا عیب ہے؟ میں نے کہا سنو، جو چیز حرام ہے، جو چیز نہیں کرنی چاہیے وہ تم کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو، ثواب ہے مردوں کو، اور جو چیز چھوڑنا ہے وہ یہ ہے حسد چھوڑو، نفرت چھوڑو، غیبت چھوڑو، کہ بھیا ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، کسی کی برائی نہ کرو، غیبت چھوڑو، اچھی اچھی باتیں کرو۔ یہ کیا قرآن پڑھتے؟ اور اہل بیت اپنے غم میں پریشان ہے۔ اہل بیت تو وہ ہیں کہ فاطمہ کا شوہر کہے حسن اس کو پہلے شربت پلایا کہ نہیں پلایا، جو اپنے قاتل کو شربت پلائے اسے علی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو اگر ہم شیعان حیدر کرار مذہب کی پابندی کریں اور خالی تھوڑی تھوڑی دعائیں اپنے لیے کر لیں، مذہب کی پابندی کرتے ساتھ ساتھ، تو یقین جانیے پوری مفاتیح پڑھنے سے بہتر ہے کہ تقوی زیادہ اختیار کرے، اللہ قبول کر لے گا۔ تقوی ہم نہیں کرتے۔ بہرحال یہ بیچ میں بات ہے کچھ خشک آ گئی تو میں نے بیان کر دیا۔ اب سنیں عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا ہوں یا مولا کائنات ہوں، یہ ہم پلے فضیلت ہیں، ہم پلے فضیلت ہیں۔ عزیزان محترم، جب رسول اللہ آتے تھے، جب فاطمہ زہرا آتی تھی، رسول اللہ سراپا کھڑے ہو جاتے تھے، اور خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ بازو کا بوسہ دیتے تھے، بازو کو پکڑتے تھے، پیشانی کو چومتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ یہاں تک میں نے دیکھا، اور اگر کوئی صاحب دیکھ لیں اس سے آگے تو مجھے خبر کر دیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن جب تک نہیں دیکھا ہے تب تک میری والی سنو۔ وہ یہ ہے کہ فاطمہ کو بیٹھاتے تھے اور رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ مجھے کہیں نہیں ملا کہ رسول اللہ پاس میں بیٹھ جاتے تھے، مجھے کہیں نہیں ملا۔ کہیں مل جائے آپ کو تو مجھے بتائیے گا، اور نہیں ملا ہے تو میری والی سنیے۔ وہ یہ ہے کہ فاطمہ بیٹھی رہتی تھی، رسالت مآب کھڑے رہتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، دیکھ رہے آپ؟ اور اگر آپ کو مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا عزیزان محترم، وہ نہیں ملتا تو میری والی سن لیجئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے فاطمہ زہرا، عظمت فاطمہ زہرا۔ اور جب شادی ہوئی تو یاد رکھیے، شادی ہوئی ہے جناب زہرا کی مولا کائنات سے، تو رسول اللہ نے جہیز بھی دیا ہے۔ یہ جو لوگ جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں کہ نہیں جہیز نہیں دینا چاہیے، کیوں نہیں دینا چاہیے؟ جہیز اس چیز کو کہتے ہیں
جو باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے. سسر اپنے داماد کو نہیں دیتا. یہ بات نوٹ کر لیجئے آپ. سسر داماد کو نہیں دیتا ہے, سسر اپنی بیٹی کو دیتا ہے. تو جو اس کے پاس ہے وہ دے رہا ہے, اپنی بیٹی کو دے رہا ہے. آپ نہ زیادہ خوش ہوئیے اور نہ منہ پھلائیے کہ صوفہ سیٹ تو نہیں دیا, اور ٹو ویلر ہی دی, فور ویلر تو نہیں دی. ہمیں ٹو ویلر دے دی نا, خوش ہو جاؤ اتنے میں. رسول اللہ نے جہیز دیا ہے, رسول اللہ نہ دیتے تو ہم کہتے رسول اللہ نے جہیز دیا ہے, اور جہیز بھی عجیب و غریب انداز سے دیا. جب فاطمہ زہرا کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا شادی کے لیے کہ اب علی سے ہوگی, تو مولا کائنات سے کہا رسول اللہ نے, علی تمہارے پاس مال دنیا میں قیمتی چیزیں کیا ہیں؟ کا گھوڑا ہے, زیرہ ہے, تلوار ہے. کا گھوڑا رکھو, گھوڑے پہ سفاری کرو گے. تلوار, یہ جنگجو آدمی ہو تم, زیب دے گا تم کو. ہاں زیرہ, تم تو ایسے مرد ہو کہ چاہے تم موت پر جا پڑو چاہے موت تم پر آ پڑے, تو کوئی بات نہیں, زیرہ بھیج دو. مولا کائنات نے زیرہ, قیمتی زیرہ تھی عزیزان محترم, اس کا میں ہوم ورک دے رہا ہوں, میں بتاؤں گا نہیں اس کو. جب آپ ہار جائیے گا تو ہم سے پوچھیے گا, ہم بتا دیں گے. میں ہوم ورک دے رہا ہوں. وہ ہوم ورک یہ ہے, ذرا پتہ کریے گا کہ مولا کائنات کی زیرہ کتنے میں بکی تھی. سمجھ رہے آپ؟ اس زیرہ کو مولا کائنات نے بیچا, اور جو بھی پیسہ تھا, دیکھیے میں کچھ کھلوں گا نہیں, کیونکہ اس زمانے کا اگر مہر فاطمیہ دے دیا جائے تو بس ہر سسور کی آنکھ کھل جائے اور منہ بند ہو جائے. ہاں اتنا دے دیا. یاد رکھیے جو ہمارے یہاں دستور چلا ہے 14,000 والا, یہ بیوقوف بنانے کا دھندا ہے. سمجھ لیجئے, یہ 14,000 مہر نہیں تھا فاطمہ زہرا کا. اما جس کے مہر کو خالص کرنے کے لیے اللہ نے دنیا کا جتنا پینے والا پانی ہے مہر فاطمیہ قرار دیا ہو, ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد, معمولی بات ہے. فاطمہ زہرا کو کوئی مطلب احاطہ فکر میں آپ ان کی فضیلت کو لا نہیں سکتے ہیں جناب زہرا کی. بہرحال تو اس پیسے کو مولا نے زیرہ والے رسول اللہ کے ہاتھ پہ رکھا. کہیے رسول اللہ نے اس مہر کو لیا اور لے کر کچھ جہیز کی چیزیں خریدیں. اس میں موٹی موٹی چیزیں ہیں, چکی وغیرہ, اور کچھ برتن خرید لیے, کچھ ایک لباس جو عروسی کا لباس تھا فاطمہ زہرا کو, اس کو پہنا دیا. عزیزو یہ ساری چیزیں علی ہی کے پیسے سے تھی, مگر بطور جہیز دی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, بطور جہیز دی ہے رسول اللہ نے اپنی لخت جگر کو. بہرحال اب رخصتی ہوتی ہے فاطمہ زہرا کی, اب رخصتی ہوتی ہے. فاطمہ زہرا اپنے گھر آتی ہیں, پہلی ہی رات ہے, علی جیسا فاتح خیبر حجرے میں تشریف لاتا ہے. جناب زہرا بیٹھی رہتی ہیں. جو پہلا لفظ کہا ہے جناب زہرا نے وہ سن لیجیے اسے. فرمایا, علی اگر آپ اجازت دے دیں ہم کو تو آج تک جو آدم سے لے کر آج تک ہوا ہے اس روئے ارض پر, میں آپ کو سب سنا دوں. بہت اچھا ہوا یہ خالق نہج البلاغہ کے سامنے یہ شہزادی نے کہا, کہیں اگر ایسے ویسے بکریوں کا ریبڑ ہکانے والوں کے سامنے کہہ دیا ہوتا تو منہ کھل جاتا, اور کہتی کا, تو ظاہر سی بات بڑا سا منہ کھول کے کا کہنے والوں کے سامنے جناب زہرا کہتی کیسے. اسی لیے کفو بنایا ہے جناب زہرا کا مولا کائنات کو. اگر فاطمہ عالمہ ہے تو علی عالم ہے. وہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ نے علی سے کہا, یہ الرجال قوامون علی النساء کی آبرو علی نے بچا لی. کہا ٹھیک ہے, کیا کہا آپ نے, جو کچھ آدم سے لے کر اس روئے عرض پر ہوا ہے آپ بیان کر دیں گی, لا ریب حقیقتاً آپ بیان کر دیں گی, مگر مجھے آپ اجازت دے دیجئے
تو آدم سے لے کر آج تک جو کچھ ہوا ہے میں وہ تو بیان کروں گا ہی، آج سے قیامت تک جو ہونے والا ہے میں وہ بھی بیان کر دوں۔ یہ ہے خالق نہج البلاغہ علی عزیزان گرامی۔ ہمارے یہاں کیا دستور ہے؟ ہمارے یہاں دستور تو عجب ہے عزیزو، لڑکی پڑھی لکھی ہے، لڑکا بس کام کر رہا ہے، اسے بیاہ دو۔ کیوں بیاہ دو بھائی؟ کفو پیسے میں نہیں ہوتا، کفو علم میں ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اگر لڑکی کو پڑھا رہے ہیں تو لڑکا ایسا ہی تلاش کیجئے کہ وہ پڑھا لکھا ہو، اور لڑکا پڑھا لکھا ہے تو بچی بھی پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ اس لیے جاہل آغوش کی پروردہ عالم نہیں ہوتی، جاہل آغوش کی پروردہ عالم نہیں ہوتی۔ عزیزو، کبھی ہم نے اپنے والد محترم سے سنا تھا کہ ابراہم لنکن جو امریکہ کا صدر رہ چکا ہے، اس نے کہا تھا کہ افسوس میری ماں جاہل تھی، میں ایک آغوش جاہل کا پروردہ ہوں، اگر میری ماں پڑھی لکھی ہوتی تو میں جنت کو آسمان سے اتار کر زمین پر رکھ دیتا۔ میں نے کردار کا سکہ لوگوں کے دلوں میں نہیں بیٹھایا، میں ہار گیا اس معاملے میں، کیونکہ میں جاہل آغوش کا پروردہ تھا۔ میں نے کہا کس کو سنا رہے ہو؟ اس کو سنا رہے ہو، ان مذہب والوں کو سنا رہے ہو جس کی شہزادی خاتون جنت ہے، اس کے پلے ہوئے بچے آغوش کے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان گرامی، کس کے سامنے اسے سنا رہے ہو؟ فاطمہ زہرا نے کہا علی جو کچھ ہوا ہے میں وہ سنا دوں گا، علی نے کہا جو کچھ نہیں ہونے والا ہے میں وہ بھی سنا دوں گا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات صبح ہوئی، دروازہ کھول کے باہر نکلے، دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، دو ملاقاتیں، ایک ملاقات یہودی سے ہوئی اور ایک ملاقات رسول اللہ سے ہوئی۔ دونوں ملاقات سن لیجئے۔ رسول اللہ سے جو ملاقات ہوئی تو رسول اللہ نے کہا علی بیوی کیسی پائی؟ یہ بہت عجیب سوال ہے جناب۔ علی بیوی کیسی پائی؟ ہے کسی سسور میں اتنا دم جو اپنے داماد سے پوچھے کہ بیوی کیسی پائی؟ جس دن یہ جرات کر دی تو فوراً وہ داماد کہے گا میں آج جیسی بنا کے بھیجی تھی ویسی پائی ہے۔ لیکن یہ رسالت مآب کو حق تھا کہنے کا کہ بیوی کیسی پائی، اس لیے اپنی پرورش پر یقین تھا کہ عصمت کو دائرہ عصمت میں ڈلا کے بھیجا ہے، ایک سانچہ بنا کے بھیجا ہے میں نے فاطمہ زہرا کو۔ تو فاطمہ زہرا آئی تو اب علی بھی نہیں کہتے پوڑیاں بڑی اچھی بنا لیتی ہیں، شیر برنج بہت اچھا بنا لیتی ہیں، چنے کا حلوہ تو بس کیا بتائیں اتنا شاندار بنا لیتی ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ تو کیا بھائی بھی اپنے بھائی سے نہیں پوچھ سکتے، مگر دوست تو سب کے ہوتے ہیں۔ دوست سمجھ رہے ہیں نا، ممبر ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دوست بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ ضرور کوہنی لگا کے پوچھتے ہیں کیسی ملی، تو وہ جھیپی مسکراہٹ میں کہتا ہے کبھی گھر آنا، ارے گاجر کا حلوہ تو ایسا بناتی کہ پوچھو مت، پوڑیاں آؤ کبھی آؤ گھر پہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خوبی ہے جو بیان کر رہا ہے وہ بیچارہ اپنے زوجہ کی، مگر یہ خوبی پہلے بیان ہوتی تھی، اب تو بس انا للہ کا دور آ گیا ہے جناب، سمجھ رہے ہیں؟ اب علی کسے کہتے ہیں اچھی بیوی ہونا؟ جو رسول اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، فرمایا علی بیوی کیسی پائی؟ اب علی یہ نہیں کہتے مطلب کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہے، یہ اچھا بنا لیتی ہے، وہ اچھا کر لیتی ہے، نہیں، اچھی بیوی کسے کہتے ہیں؟ علی نے یہ نہیں کہا جو ہمارے یہاں کہ یہ جو نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں دوسرے ہی دن ہنی مون پر اوٹی چلو تو کہاں چلو، وہ فلانے جگہ چلو۔ علی نے دستور العمل بتا دیا ہے کہ اچھی بیوی کہتے کسے ہیں۔ علی نے یہ کہا کہ اچھی بیوی اسے نہیں کہتے جو دوسرے دن شادی کے بعد شوہر کو مجبور کرے ہنی مون منانے پر، بلکہ اچھی بیوی اسے کہتے ہیں جو عبادت میں شریک اور سہیم ہو جائے۔
آواز دی یا رسول اللہ ایسی بیوی پائی ہے جو میری عبادت میں مددگار ہے. تو کل تک ایک مصلی بچتا تھا، آج نماز شب کے لیے 2 مصلی بچے ہیں. انہیں دیکھ کر ہمیں شوق عبادت ہو رہا ہے، ہمیں دیکھ کر انہیں شوق عبادت ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ایام فاطمیہ میں یہ ساری چیزیں کوئی ذاکر پڑھے نہ پڑھے، مگر جسے حق فاطمہ یاد ہوگا وہ ضرور بیان کرے گا کہ بیان وہ نہیں ہوتا کہ بیان کر کے چھتیں اڑا دیا جائے، بیان وہ ہوتا ہے بیان کر دو، ہو سکتا ہے نسلیں سدھر جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دوسری ملاقات یہودی سے ہوئی اور تمام زحمت. دوسری ملاقات یہودی سے ہوئی. اب یہودی سے کیا ہوئی؟ یہودی ایک نکڑ پہ مل گیا مولا کو. یہ تو رسول اللہ تھے، تو رسول اللہ کو اس طریقے سے جواب دیا کہ میری عبادت میں مددگار اور سہیم ہیں یہ شہزادی. لیکن جب یہودی سے ملاقات ہوئی، کہا علی میں نے سنا تمہاری شادی ہو گئی. علی نے کہا ہاں صحیح سنا ہے، ہو گئی. کہاں ہوئی؟ کہا نبی کی بیٹی سے میری شادی ہو گئی. تو اس نے بڑا عجیب برا سا منہ بنا کے کہا کس غریب باپ کی غریب بیٹی کو تم بیاہ لے کے آئے؟ علی نے کہا مطلب؟ کہا میری بیٹی سے اگر تم شادی کرتے تو اپنے گھر سے اونٹوں کی قطاریں میں جہیز کے اپنے گھر سے تمہارے گھر تک لگا دے دیتا. یہ تو شریف النفس مولائے کائنات سے اس یہودی نے کہا، مجھ جیسے سے کہہ کے دکھاتا تو میں کہتا ایک اور صحیح، ہاں ایک جھیل رہا ہوں، تمہاری بھی جھیل لوں گا. لیکن علی نے بتا دیا، اس کو جواب جو دیا ہے سن لیجیے عزیزان گرامی، توغرا بنا کر دیوار پر لگانے کے قابل ہے. جی عزیزان محترم، جو مولا کائنات نے جواب دیا ہے کیا کہا؟ اگر میں تیری بیٹی سے شادی کر لیتا تو کیا کرتا؟ کہا اپنے گھر سے آپ کے گھر تک اونٹ کی قطاریں لگا دیتا، جہیز سے لدے ہوئے اونٹ. علی نے کہا ٹھیک کہتا ہے تو، اس لیے تیری نظر مال پر ہے، میری نظر کمال پر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، لعنت بے شمار، لعنت بے شمار. تو عزیزان محترم، فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں، اور علی کا جملہ کہ تمہاری نظریں مال پر ہیں بیٹا، جس کی نظریں کمال پر ہوتی ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے معصومین کا قول ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے کہ جو آدمی اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ فلاں گھر میں شادی کر لیں گے دولت مل جائے گی، فلاں کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، تو حسن و جمال پر یا دولت و مال پر آ کر شادی کیا ہے، تو معصوم کہتے سکسیس نہیں ہوگا، کامیابی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ بیویاں کچھ دن بیوی رہتی ہیں، پھر بیوی نہیں رہتی، اپنے بچوں کی ماں ہوتی ہیں. اور بچے چاہتے ہیں ہماری ماں کنیز فضہ ہو، کنیز فاطمہ ہو، کنیز ام کلثوم و زینب ہو. تو عزیزان گرامی، ہم کو اس سماج کو جناب زہرا اور جناب مولا کائنات کے اقوال کو پیش کرنا ہے. مجلس وہ مجلس نہیں ہوتی. میں تو بھائی کہہ رہا ہوں، آپ لوگ خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا، میری حیثیت کیا، حقیر فقیر سراپا تقصیر عبد ذلیل بندہ ناچیز، میں کیا بیان کر سکتا ہوں. اسی لیے مولا کے اقوال لے لیے، زہرا کے اقوال لے لیے، تاکہ ثواب بھی ملتا رہے، نسلیں بھی سدھرتی رہے. فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کیا کہنا. اور عزیزو ایک بات اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی نکمے، بالکل ربط میں بات ہے اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں، نکمے
ہمارے پوروانچل کی زبان میں پلنگ توڑ سے نہیں، جانچ ضرور کر لینی چاہیے کہ لڑکا کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ایسے ہی اپنی بچی کا مقدر خراب نہیں کرنا چاہیے عزیزان گرامی۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں وبال جان ہو جائے۔ بہت لوگ بس مسجد میں آ کر تسبیح ہلائے چلے جا رہے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے عزیزو؟ مولا کائنات جب کوفے میں پہنچے ہیں تو جیسے آپ کے یہاں کوئی مولوی آ گیا، اب ہم مولوی صاحب ہیں، ہم آئے تو انہوں نے جو بھی اپنی سماج میں زبان میں محبت میں ہم کو سمجھایا کہ یہ ہے یہاں پر، یہ ہے یہاں پر، یہ ہے یہاں پر، آئیے میں گھماؤں گا، کل چلوں گا، فلانے چلوں گا، آج یہاں چلوں گا، محبت ہے ان کی بیچارے کی۔ اسی طریقے سے جب مولا کائنات کوفے پہنچے تو کوفے والوں نے مولا کائنات سے کہا کہ آئیے ہم ذرا آپ کو یہاں کی چیزوں کو دکھاتے ہیں، کہے اس سے رہیں جس کے سامنے دنیا بنی ہے۔ یہ مولا کی منکسر المزاجی تھی، کہا میں چلو۔ اب مولا کائنات آگے آگے، اب یہ لوگ پیچھے پیچھے۔ یہ مسجد ہے، مولا کا مسجد ہے، آؤ چلو دیکھتے ہیں۔ اب وہ وقت نماز کا نہ تھا، کیونکہ واقعہ ایسے ہی یہ بتا رہا ہے۔ اب مولا مسجد میں گئے، دیکھا مسجد نمازیوں سے ڈٹی پڑی ہوئی ہے، جو جہاں ہے وہیں پر تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کیے جا رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع کیے جا رہا ہے، کوئی قیام ہے تو قیام ہی ختم نہیں ہو رہا ہے اس کا۔ مولا نے کہا یہ کون لوگ ہیں، ابھی نماز کا تو وقت بھی نہیں ہوا۔ کہا ارے مولا یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ کا مطلب کہ بھائی یہ خالی بس عبادت ہی عبادت، اور کچھ ان کا کام دھام نہیں ہے۔ مولا نے کہا اچھا یہ کھاتے کیا ہیں؟ بھائی سوال تو ہوگا نا، کھاتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی جب محلے کا کوئی پڑوسی مسجد کا ترس کھا جاتا ہے تو ان کو کھلا دیتا ہے، وگرنہ فاقہ اور مستی ہے، بس عبادت ہی عبادت ہے۔ مولا نے کہا اچھا ان کو نکالو مسجد سے۔ کہا مولا ان کا فعل آپ کو اچھا نہیں لگا؟ کہا فعل اچھا، ان کی مثال، بھائی دیکھیے نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، مولا نے فرمایا ان کی مثال میری نظر میں کوفے کے ان کتے کی سی ہے کہ بوٹی پھینک دی اور کھا لی۔ کا مطلب کہ ان سے کہو کہ ہاتھ میں کدال لیں، پھوڑا لیں، کوئی دکان پر بیٹھے کھیت کا مقدر سواریں اور رات یا شام میں تھک کر آئیں اپنے کام سے، تو اسی تھکے ہوئے سر سے معبود حقیقی کا ایک سجدہ کر لے، وہ ایک سجدہ 70,000 عبادتوں پر وزنی ہے۔ تو سمجھے آپ عزیزو، کام کرنا ایمان کی نشانی ہے، پلنگ توڑ ہونا کفر کی نشانی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور ہمارا نوجوان کیا ہے؟ ہمارا نوجوان 50,000 کے چکر میں نوکری ہے، 50,000 کی مل نہ رہی ہے، 25 کی کریں گے نہیں، 50 کی مل نہیں رہی ہے۔ مصیبت تو ہے جناب یہ عزیزو۔ مونگ پھلی بیچو، بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں، مونگ پھلی بیچے آدمی، کچھ بھی کرے، یقین جانیے نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیے، میرے مولا نے نہج البلاغہ کے کلمات القصار میں فرمایا کہ جو نہیں کماتا وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو مولا کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے عزیزان گرامی۔ اور یقین جانیے ایک روز رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص مٹی لگی ہوئی ہے، کہیں سے تھکا ہارا آ رہا ہے، رسول اللہ نے کلیجے سے لگا لیا، آؤ کلیجے سے لگ جاؤ۔ لوگوں نے کہا ہائے رسول اللہ آپ اس کو کلیجے سے لگا رہے، دیکھیے سنا ہوا ہے مٹی سے۔ رسول اللہ نے کہا اس کی مٹی نہ دیکھو، اس کے چہرے پر ایمان کا غازہ دیکھو، اس کے چہرے پر ایمان کا غازہ تو دیکھو۔ کا کیا مطلب؟ کہا یہ عبادت کر کے آ رہا ہے۔ کہا اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تم عبادت نہیں کر رہے ہو، تم بیٹھے ہی تو ہو، عبادت یہ کر کے آ رہا ہے۔ کہا اور واضح کیجئے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا نماز اور روزہ اور قرآن حکیم پڑھنے سے بڑھ کر عبادت یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمائے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے مولا کائنات، اور ایسا نہیں ہے مولا کائنات بہت غریب آدمی کا نام تھا، نہیں نہیں، جو سال میں 60 یا 70 غلام اور کنیزیں آزاد کرتا ہو، بیت المال کے پیسے سے نہیں، اپنے پیسے سے، اور کوئی گفٹ نہیں دیتا تھا پیسہ۔ مولا کائنات یہودی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ اب کی میں حج کرنے کے لیے گیا تھا جناب، اب کی میں بتا رہا ہوں، تو جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، مسجد شجرہ نام سنا ہوگا آپ نے۔ میں ایک چیز بتا دوں اور آپ کو جو نہیں سنی ہے، کیونکہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا، کوئی چیزیں جا کر پتہ چلتی، پڑھ کر نہیں پتہ چلتی۔ تو میں گیا وہاں پر، تو احرام ورام جب پہن لیا حج کے لیے تو میں نے کہا اس مسجد کا نام تو مسجد شجرہ ہے، لیکن اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اس جگہ کو ابیار علی کہتے ہیں۔ واہ رے مولا، واہ رے مولا، کہاں ہے یہ؟ مدینے کے بیرون ہی تو ہے، حکومت آپ کی، دولت آپ کی، سکہ علی کا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابیار علی اس جگہ کا نام، بلکہ شہر ہے ایک چھوٹا موٹا سا، ابیار علی۔ ابیار علی کیا ہے؟ ابیار بیر کی جمع ہے، بیر کہتے ہیں کنویں کو۔ اب تو اتنا کنواں سمجھتے ہی ہوں گے بھائی، ہاں پوروانچلی کے تو ہیں آپ، تو بیر کنواں، ابیار، اتنا کنواں کھودا تھا مولا کائنات نے۔ اور یاد رکھیے اس جگہ پتھریلا علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ، جس کے پاس ایک کنواں ہوتا تھا اپنے زمانے کا کروڑپتی ہوتا تھا۔ یہ بھی سن لیجئے فضائل علی ہے کہ جس کے پاس ایک کنواں ہوتا تھا وہ کروڑپتی ہوتا تھا، جس کے پاس ہزاروں کنویں ہو۔ تو عزیزو، اسی لیے کوئی بھی امیر المومنین بن جائے مگر جناب امیر ایک ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، جناب امیر۔ آپ جناب امیر کہیے، کیا آتا ہے؟ تبادر ذہنی کدھر ہوتا ہے؟ جناب امیر یعنی مولا کائنات۔ تو پتا چلا ہم غریب امام کو ماننے والے نہیں ہیں، امیر امام کو ماننے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو عزیزان محترم، لیجئے وقت تمام ہوا اور بات رہ گئی جو کہنا تھا، واقعا جو کہنا تھا مین باتیں میرے حساب سے وہ رہ گئی۔ یہ جناب زہرا کی شادی کے کچھ واقعات میں بات رہ گئی، اب انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلسوں میں بات کو تمام کر دوں گا۔ آخری مجلس میں میں پورے خمسے کا نچوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں فاطمہ زہرا، شفیع روز محشر بھی ہیں، خاتون جنت بھی ہیں، اور آپ ان کی عظمت یہی دیکھیے کہ لوگوں نے ان کو مٹا دیا بالکل۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، مدینے میں بقیع، جنت البقیع 2 وقت کھلتا ہے، ایک نماز صبح کے بعد، ایک عصر کی اذان کے بعد۔ جتنے شیعہ حضرات ہیں، اس میں سنی حضرات بھی جو حقیقت فاطمہ زہرا سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں، وہ دوڑ کر جاتے ہیں، بے تحاشا جاتے ہیں، اور شیعہ حضرات کہنے ہی کیا ہے، جو شہزادی کے نام پہ نہ دوڑے۔ بس دوڑ کے ہم لوگ ہوٹل سے نکلتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بند نہ ہو جائے، کیونکہ 2 گھنٹے ہی کھلتے ہیں اور اس میں گھماتے بہت ہیں۔ عزیزو، میرے والد جب گئے تھے، میں نے ان کی زبان سے سنا تھا کہ فاطمہ زہرا کی قبر یہ ہے، اور ہم لوگ یہاں سے گزرتے تھے تو اگر چھو نہیں پاتے تھے تو کم سے کم آنسو تو دیکھ کر بہا لیتے تھے اور فاتحہ تو پڑھ لیتے تھے۔ مگر میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا، رونے والوں، بی بی اتنی غریب ہے کہ اتنی دور قبر ہے کہ قبر ننھی سی دکھائی دیتی ہے، وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا۔
کتنا لوگوں نے ستایا کہ باپ کو دیکھو روضہ نظر آ رہا ہے، بیٹی کی قبر دیکھو آج ویران نظر آ رہی ہے، پروردگار وہ دن جلد از جلد آ جائے کہ ہم اپنی بیوی کے قبر مطہر پر ان کا روضہ بنتا ہوا دیکھ لیں۔ عزیزو، خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ عزیزو، میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب آدمی امام حسین کے غم میں روتا ہے تو یہ امام حسین کہتے ہیں اماں کیا آپ میرے رونے والوں کو کچھ نہ دیں گی؟ اماں کیا استغفار ہمارے رونے والوں کے لیے نہ کریں گی؟ بابا نہ کریں گے استغفار؟ عزیزو، جب حسین کہتے ہیں تو عزیزو آج تو حسین آئے ہوں گے، آج ہمارا وقت کا امام بھی آیا ہوگا اور فاطمہ زہرا کہہ رہی ہوں گی اے بابا کیا میرے رونے والوں کے آنسوؤں کو آپ اپنے رومال میں نہ لیں گے؟ اے رونے والوں، بی بی اتنا ستائی گئی کہ کہنا پڑا سبت علیہ مصائب اللہ ونہا سبت علیہ بسرنا لیا لیا۔ اے بابا اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو یہ دن رات ہو گئے ہوتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ رونے والوں پہ ایک فقرہ و زحمت تمام۔ جب مدینہ ویران ہو گیا رسول اللہ سے، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے اور بی بی اپنے گھر میں پسے در آ کر کہتی تھی سبت علیہ مصائب اللہ ونہا، بابا ہائے بابا۔ تو ایسا درد پایا جاتا تھا کہ میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ جانور تک رونے لگتے تھے، آدمی پریشان ہو جاتے تھے۔ تو باہر کے لوگ جو مسجد میں آتے تھے دوسرے ملک سے کسی چیز پر گفتگو کرنے کے لیے، اور فاطمہ کا گھر بالکل مسجد نبوی میں تھا، جو کھلتا تھا مسجد نبوی میں اس کا در۔ عزیزو، آپ مجھے بتائیے انصاف سے، آپ کیا ٹرینوں میں سفر نہیں کرتے؟ ٹرین کی پٹریوں کا شور ہوتا ہے تو کیا سوتے نہیں آپ؟ نہیں، سونے والے سوتے ہوا کرے شور۔ جس کا گھر لبے روڈ ہوتا ہے، ٹرک جاتا ہے، بسیں جاتی ہیں، گاڑیاں جاتی ہیں، ہارن کی آوازیں ہیں، کیا سونے والے سوتے نہیں ہیں؟ جس کا گھر لوکل ٹرینوں کے اسٹیشن کی بالکل برابر میں، کیا سونے والے سوتے نہیں ہیں؟ مدینے کے لوگ کیسے لطیف المزاج تھے، ایک ایک لوتی پیغمبر کی بیٹی رو رہی ہے، کیسا درد تھا کہ ان کو برداشت نہ ہوا۔ آواز علی فاطمہ سے کہو اتنا گریہ نہ کرے، ہمارے آرام میں خلل ہو رہا ہے۔ علی آئے، آواز دی فاطمہ آج آپ کے بابا کی امت آئی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی کہ فاطمہ سے کہو بابا پہ نہ روئیں۔ کہا علی جا کر ان سے کہہ دیجئے گا یہ ہو نہیں سکتا، جب تک یہ نبی کی بیٹی ہے تب تک اپنے بابا پہ ضرور روئے گی۔ تب مولا کائنات نے کہا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں علی آپ کہو، آپ تو ہمارے امام بھی ہیں۔ تب مولا کائنات نے کہا بی بی ایسا کریں، ہم آپ کو نماز صبح کے بعد یہ جنت البقیع لے کے چلے جاتے ہیں، آپ دن بھر وہاں پر آنسو بہائیے گا، گریہ کیجئے گا بابا پر، اور شام میں جب میں واپس آؤں گا تو آپ کو لے کر چلا آؤں گا، گھر میں رات بھر گریہ کیجئے گا۔ کہا علی اگر آپ کہتے تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اب مولا کائنات روزانہ کا یہ معمول ہو گیا کہ آپ جاتے تھے، شام میں واپس آتے تھے تو فاطمہ زہرا کو لے کے آ جاتے تھے، اور دن بھر میری بیوی وہاں پر رویا کرتی تھی۔ مگر ایک روز جیسے ہی علی نے جنت البقیع میں قدم رکھا، ایک دفعہ چیخ کر روئی میری بیوی، آواز واہ بتا ہائے بابا۔ علی سمجھے آج بابا کچھ زیادہ یاد آ گئے ہیں، خرامہ خرامہ پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد تسلی و تشفی دی، اور اس کے بعد کہا آج بابا کچھ زیادہ یاد آ گئے کیا؟ کہا علی کیا آپ نے بھی غور نہیں کیا؟
کہا میں نے غور نہیں کیا، کیا ہوا؟ کہ یہ بتائیے کھجور کے درخت میں سایہ کتنا ہوتا ہے؟ کہا تھوڑا سا ہوتا ہے۔ کہ وہ کھجور کا درخت ہے، ارے اس سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی، ان ظالموں کو اتنا برداشت نہ ہوا فاطمہ اس کا سایہ لے سکے، ارے پیڑ کٹوا دیا۔ فاطمہ اے میری شہزادی، ایک دن آپ دھوپ میں بیٹھ کے روئی، اپنے بابا سے اپنے شوہر سے شکوا کر دیا، ارے ذرا کربلا آئیے، ربا ساری عمر دھوپ میں بیٹھ کر رو رہی ہے۔ جب سید سجاد نے کہا اے اماں سائے میں چلیے، اے بیٹا کیسے سائے میں چلی جاؤ، میرا شوہر حسین ارے دھوپ میں تھا، سکینہ قید خانہ شام میں چھوٹ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ الہی بحق من ناجاک و بحق من نادعاک فی البر والبحر، صلی علی محمد وآلہ۔ تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروہ، وعلی مرضى المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحہ، وعلی احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامہ، وعلی اموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرۃ والرحمہ، وعلی غرباء المؤمنین والمؤمنات بالرد الی اوطانہم سالمین غانمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ ایک تحریر اٹھائے اور دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں۔ ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں۔ ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاضب سے، کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں۔ ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں۔ ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاضب سے، کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں۔ تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں۔ جتنے دکھ میں نے سہے ہر وہ دن پر بھی پڑے، وہ سیاہ رات بنے، یہی دکھ کم تو نہیں ہے اس قدر تنہا مدینے میں ہوئی ہوں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ تحریر
اٹھائے کھولی دربار میں آنکھیں زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو جو کہو اماں کچھ تو بولو جو کہ بولی بیٹوں سے ساتھ بہنوں کا نبھانا کربل میں ننگے سر کیسے چلے گی بس یہی سوچ رہی ہوں تحریر اٹھائے کھولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں پوچھا حیدر نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا جو کہ بس اتنا کہا کبھی دیوار کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں تحریر اٹھائے کھولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں وہ تو کم سن ہے ابھی دور ہے شام سے بھی سہ نہ پائے گی کبھی مجھ سے زینب نے یہ پوچھا کہاں جاتی ہو بتاؤ اے اماں میں نے زینب سے چھپایا کہ میں دربار چلی ہوں تحریر اٹھائے کھولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غازب سے کلمہ گو کرسی نشیں ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں آئے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی آئے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی آئے غم میں تیرے جاتی رہی آئے غم میں تیرے جاتی رہی بینائی علی کی آئے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی آئے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی آئے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی دربار میں ظالم کے گئی بنت پیمبر دربار میں ظالم کے گئی بنت پیمبر کیا وقت تھا کچھ کرنا سکا فاتح خیبر آئے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی تیری تنہائی ہے
تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا، پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا، شوہر کے لیے ڈالتی جب تک رہی زندہ، آئے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا، ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی، تیری تنہائی ہے،